مگر اللہ نے ایسا کیوں یہ عذاب یا تو وار کی صورت میں یا وائرس کی صورت میں بھیجا؟ سارے وہ غلط کام کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کی. فخر سے بولتے ہیں کہ میرے پاس 3 گرل فرینڈ ہیں، 4 گرل فرینڈ ہیں، 5 گرل. توبہ دل سے ہوتی ہے توبہ. اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ ہم سے یہ راضی ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال مجھ سے کافی پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کرونا جو ہے یہ بیسیکلی کوئی بایو وار ہے یا اللہ کا عذاب ہے. تو آج ہم اس کا جواب قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے. کرونا کو اگر بایو وار کا ہم نام دیں، جو کہ لگتا ہے کافی حد تک کہ بایو وار ہے، کیونکہ آپ اگر 2011 کی مووی دیکھیں جو وائرس پہ بنی تھی، وہ ہو بہو آج کی سٹوری سے میچ ہوتی ہے کہ وہ وائرس کیسے شروع ہوگا، کہاں ختم ہوگا، ماسک بنیں گے، اس کے لیے پھر بار کوڈز ہوں گے جس سے ویکسینیٹ کیا جائے گا سب کو. تو یہ پوری اگر سٹوری دیکھیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ بایو وار ہے. اب یہ ہے یا نہیں، یہ حتمی فیصلہ تو آنے والا وقت بتائے گا. البتہ قرآن کی روشنی میں آج ہم اس کو بالکل کلیئر کر دیں گے کہ یہ ہے کیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، میں آپ کو کچھ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کچھ آپ کو آیات کے ریفرنس دوں گا، آپ اسکرین شاٹ پہ دیکھیں گے بھی اور آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب کیسے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے نیچے سے اوپر سے اور آپس میں بھڑوا کے عذاب کا مزہ چکھا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 52 میں، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائی. یہ مومن منافقوں کے لیے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ یا تو اللہ کوئی اپنی طرف سے عذاب نازل کرے یا پھر ہمارے ہاتھوں تمہیں عذاب ملے. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کا انسان سے لڑنا، وہ جنگ ہو، بایو وار ہو یا ایٹمی جنگ ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں وہ عذاب ہی ہے اللہ کا، جو اللہ ایک دوسرے سے لڑوا کے ہمارے اوپر بھیج رہا ہے. اب اگلا کویسچن جو میں یہاں پہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بایو وار ہے یا نہیں یہ تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اگر ہے بھی ہے تو بھی اللہ کا عذاب ہے، اور اگر نہیں ہے وائرس ہے تو بھی اللہ کا عذاب ہے. کیسے ہے اس کو بھی ہم قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ سب سے اور میں خود سے اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، اور میں چاہوں گا آپ سب بھی اپنے ساتھ ایک سوال کریں. وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہوا اور ہم پہ عذاب آیا. میں پھر کہوں گا کہ اگر یہ وار ہے تو بھی یہ انسان اگر لڑ رہا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے لڑ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر اس دنیا میں نہیں ہلتا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ وائرس ہے یا وار ہے، دونوں صورتوں میں ہے تو اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہے. مگر اللہ نے ایسا کیوں یہ عذاب یا تو وار کی صورت میں یا وائرس کی صورت میں بھیجا، اس کو ہم قرآن پاک میں سرچ کریں گے. تو سوال یہ ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ جس کی وجہ سے عذاب آیا. اب میں آپ کو بتا دوں ہم نے کیا کیا. ہمیں یہ اپنے گہربان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا. ورنہ عام طور میں ہم کہتے ہیں دیکھیں جی فلاں لوگ ایسے کر رہے ہیں، گناہ اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا بے حیائی ہو گئی ہے. آپ اور میں دیکھیں کہ کیا ہم نے بے حیائی کی، کیا ہم نے کو سارے وہ غلط کام کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کی. آج آپ دیکھ لیں اللہ سب سے ناراض ہے. مکہ میں انٹری نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے، مسجدیں بند ہو گئی ہیں، چرچ بند ہو گئے ہیں، مندر بند ہو گئے ہیں. یہودی دیکھ لیں اپنی نہیں کر سکتے عبادت. ابھی کون غلط ہے ٹھیک ہے ہم اس پہ ڈسکس بعد میں کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کتنا سخت ناراض ہے کہ اللہ نے سب کچھ بند کر دیا. سورہ سجدہ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا میں بھی مزہ چکھائیں گے، شاید ہماری طرف لوٹ آئیں. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ دنیا میں ان کو عذاب کا مزہ چکھاؤں گا قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے. اور یہاں آج جو اس کی ریزن بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ یہ شاید ہماری طرف لوٹ آئیں. میں یہ آج کہتا ہوں آپ سب سے کہ آپ نوٹ کریں کہ ہمارا جو پچھلے جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے کتنے گناہ ہیں ہمارے، اس میں ایک سب سے بڑا گناہ ہے آج یہ سوشل میڈیا. اور آج ہم سب کے اجتماعی گناہ، میں سوشل میڈیا کا میں آپ کو بتاؤں، آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عذاب یہ ہے تو اللہ کی طرف سے آلریڈی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن یہ عذاب آنے کے بعد
ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے عذاب بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. یہ چیز جو ہم نے ابھی آیت پڑھی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21، اس کے مطابق اللہ نے اس لیے عذاب بھیجا ہے کہ تاکہ ہم شاید اللہ کی طرف رجوع کریں. آج بھی آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں، آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھیں، آپ فیس بک پہ اسٹیٹس دیکھیں، لوگ مذاق مستیاں کامیڈی کرنے میں لگے ہوئے. اس لیے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب ان سے تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی تکلیفیں تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہلے آتی رہی ہیں، ہم بھی یہ ختم ہونے کے بعد یہی کہیں گے یہ وائرس تو پہلے بھی آیا تھا پھر چلا گیا، یہ تو آتا رہے گا. مگر اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. مگر افسوس کے ساتھ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں ہر بندہ سیل فون رکھتا ہے، میں کہوں گا آلموسٹ تقریباً ہر بندہ سیل فون رکھتا ہے، اور ہر بندہ سیل فون پہ ایکٹیو بھی ہے. اور موسٹلی کس پہ ایکٹیو ہے؟ سوشل میڈیا پہ. 3-4 بڑی اپلیکیشنز آپ جانتے ہیں، جس میں ٹک ٹاک تو بہت ہی کامن ہے، جس میں مطلب جس کو کچھ بھی نہیں کرنا وہ ٹک ٹاک پہ چلا جائے. اور کیسی فضول قسم کی ناچ گانا، عورتیں، بے پردگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پردے کا حکم فرمایا ہے، اور ٹک ٹاک پہ کتنی بے پردگی ہے، فیس بک پہ کتنی بے پردگی ہے. یعنی فیس بک کا آپ نام دیکھیں تو کیا مطلب ہے؟ چہرے کی کتاب، اگر اردو میں کنورٹ کروں تو آپ اس میں اپنے فیس خود دکھاتے ہیں، آپ خود عورتیں مرد سب کھڑے ہوئے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. جبکہ مردوں کو بولا گیا کہ نظر نیچے رکھو، اور عورتوں کو بولا گیا پردے کا حکم. اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ لیں. اس میں سب انکلوڈ ہیں، مسلم، کرسچن، ہندو، سارے مذاہب کے لوگ انکلوڈ ہیں. مزید آگے چلیں تو میں ایک اور آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے جتنی یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم لوگوں نے یہ برائیاں پہلے بھی تھیں، یہ گندگیاں پہلے بھی تھیں، مگر اب آپ آج دیکھیں کتنے مساج پارلرز کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے، فیشن کے نام پہ کتنے گندے کپڑے پہنے جاتے ہیں. آپ اگر دیکھیں تو ہم لوگ انٹرنیٹ سرفنگ، ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جناب گناہ جو ہوتا ہے یہ یورپ کنٹریز میں ہوتا ہے. میں اپنے عام جنرل لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ ہم خود اس میں انوالو ہیں، ہم خود کلک کرتے ہیں اس ویب سائٹ پہ، ہم خود اس ویب سائٹ پہ سرچ کرتے ہیں، اور ہم اسی گناہ کا حصہ ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں بات، ہم یہ مت سوچیں کہ ہم نے کیا نہیں، یہ کیا انہوں نے، کر وہ رہے ہیں، دیکھ ہم رہے ہیں. تو ہم سب انوالو ہیں کہیں نہ کہیں ان گناہوں میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں عذاب میں، مختلف عذابوں میں پکڑا ہے. اور مزید آگے چلیں تو ایک بات اور میں آپ کو یہاں کہنا چاہوں گا کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب نے ایسا کیا کیا کہ عذاب دنیا کے پورے 199 یا 200 یا جو بھی کنٹری ہیں سب پہ آیا ہے. یہ نہیں کہ صرف ایک کنٹری پہ آیا، پوری دنیا کے لوگ. اور مزے کی بات یہ، جس معیشت، جس ٹیکنالوجی، جس ایڈوانس جو ایجوکیشن کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اس نے. آپ کچھ نہیں کر سک رہے، آپ ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سک رہے، اور وائرس دکھتا ہی نہیں ہے اتنا چھوٹا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ اللہ کا چیلنج ہے ہم لوگوں کو کہ تم کیا کر سکتے ہو. اب میں واپس قرآن کی طرف آؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج دیکھیں، ہم پرانی قوموں کی تاریخ پڑھتے ہیں نا کہ فلاں قوم برباد ہوگی، تو ہمیں لگتا ہے یار کہ وہ قومیں ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی، انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آج ہم کر رہے ہیں. آئی ول پروو اٹ ٹوڈے. دیکھیں آپ ذرا کیسے. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور رسول بھیجے، یہ تو آپ جانتے ہیں، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے. اور مزے کی بات دیکھیں، قرآن پاک، بائبل، تورات، زبور، یہ اللہ کی 4 آسمانی کتابوں کا جو ہمیں قرآن میں ذکر ہمیں ملتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی کتابیں اور کئی پیغمبر بھیجے. اب واللہ عالم کتنی کتابیں آئی ہیں، لیکن جو بائی نیم ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ 4 ہیں. مزید آگے چلتے ہیں. ان 4 کتابوں میں آپ 3 بڑے گناہ دیکھتے ہیں جو سب کو پتہ ہیں: شراب، زنا اور بے حیائی. تینوں سے منع کیا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بے حیائی کی باتوں کو پسند نہیں کرتے. اب مزے کی بات آپ دیکھیں، آپ آ جائیں ہندوؤں کی کتاب میں، یجروید میں، اس میں بھی تینوں چیزیں منع ہے. پھر گرو گرنتھ میں آ جائیں، سکھوں کی کتاب، اس میں بھی یہ چیز منع ہے. میں کہہ رہا ہوں ہمارے اس وقت جو گنتی کی 3 4 6 بڑے مذاہب ہیں، سب کی کتابوں میں یہ بات منع ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم سب نے یہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں. اس وجہ سے آج ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا. کیا منع کیا؟ دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ایمان لانا کیا ہے یاد رکھیں. ایمان لانا یہ نہیں ہوتا کہ میں صرف کہہ دوں کہ میں اللہ کلمہ پڑھ لوں یعنی میں اللہ کو مانتا ہوں. ایمان لانا یہ ہوتا ہے کہ میں اس پہ امپلیمنٹ کروں، جو اللہ کے احکامات ہیں میں اس پہ امپلیمنٹ کروں. اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ دیکھیں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولیں گے اور نہ ہی بہشت میں داخل ہوں گے. میں ریپیٹ کرتا ہوں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی. آپ کو پتہ ہے جھٹلانا کیا ہے؟
جھٹلانا بالکل ایسے ہی کہ میں ڈینائی کر دوں، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں کافر، جن لوگوں نے ڈائریکٹ منع کر دیا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے یا اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ اللہ کے احکامات انجیل میں بھی تھے، اللہ کے احکامات تورات میں بھی تھے، زبور میں بھی تھے، اور قرآن پاک میں بھی تھے۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تورات اور انجیل دونوں اللہ کی طرف سے ہدایت اور نور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، سرتابی پتہ آپ کو کیا ہے؟ ان سے بچنا، ان سے جان چھڑوانا، ان پہ غور و فکر نہ کرنا۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ تو ان پہ آسمان کے دروازے کھولوں گا اور نہ ہی بہشت میں داخل ہوں گے۔ بہت بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، ہمیں اس سے بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا کہ اللہ کی آیات پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، مگر وہ تبھی کریں گے جب ہم اس قرآن کو کھول کے پڑھیں گے۔ جب تک ہم یہ قرآن نہیں کھولیں گے ہمیں تو اللہ کے احکامات ہی نہیں پتہ چلیں گے۔ آج سب لوگ ڈیفرنٹ مذاہب میں اس لیے پڑھے ہوئے کہ سب اپنے اپنے دین کے جو علماء ہیں ان کو سن رہے ہوتے ہیں، فالوور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے جو بھی بڑے ہیں وہ آپ کو جو راستہ بتا رہے ہیں بتائیں، مگر سب کو چاہیے کہ ساتھ اس اللہ کی کتاب کو لازمی پڑھیں، کہ تاکہ جو اللہ کے احکامات ہیں کیا ان سے ہمارے دین کے ہمیں جو لوگ بات بتاتے ہیں وہ میچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ورنہ ہم پھر بھٹک نہ جائیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 59 کے اونورڈ اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے اس کرونا وائرس کے لیے یہ جو 3-4 میں 5 آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں بہت ہیں۔ دیکھیں قوم نوح کیا کیا تھا انہوں نے، پتہ ہے؟ اللہ کا حکم جھٹلایا تھا۔ اللہ کا حکم جھٹلایا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے پاس گئے اپنا پیغام لے کے تو انہوں نے مانا ہی نہیں کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہو، آپ پورے تاریخ واقعہ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ قوم عاد نے پتہ ہے ان کے پاس کیا تھا، ہیوی، بہت سٹرونگ باڈی کے، دراز قد بولا گیا ان کو قرآن پاک میں، اور بڑے لمبے چوڑے، یعنی کہہ لیں طاقتور لوگ، یہاں تک پڑا تھا کہ وہ درخت اکھیڑتے تھے تو جڑوں اس کے ساتھ باہر آ جاتا تھا۔ ان کے پاس، قوم عاد کے پاس جب بولا گیا، ان کے اللہ کا میسج پہنچا تو انہوں نے آگے سے، پتہ ہے ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ شرک کرتے تھے۔ شرک تو سبھی کرتے تھے، میں ان کی جو قرآن میں جو سورہ الاعراف میں لکھا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا، کیا صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شریک ٹھہرائے ہوئے تھے۔ ہم کہاں شریک ٹھہراتے ہیں، ہمیں دیکھنا ضروری ہے اپنی زندگی میں۔ مزید آگے چلتے ہیں قوم سمود کی طرف۔ یہ بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں میں جو ہے اپنے محل بناتے تھے۔ پہاڑ کو تراشنا آسان نہیں ہوتا، اور فخر کرتے تھے کہ ہم تو جناب بہترین، ہماری انجینئرنگ ہے، ہم کنسٹرکشن میں تو دی بیسٹ ہیں، دی بیسٹ۔ فرعون کا بھی یہ حال تھا، پیرامڈ جو آپ دیکھیں مصر کے۔ آج آپ دیکھ لیں آپ کے پاس دنیا کی ایڈوانس اور خوبصورت ترین بلڈنگیں، جو وہ کر رہے تھے وہ آپ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے قوم عاد نے اللہ کو جھٹلایا، آج اللہ کے احکامات کو ہم بھی جھٹلا رہے ہیں۔ اور مزید آگے چلتے قوم لوط کا آپ کو سب کو پتہ ہی ہے، مجھے زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا گناہ کرتے تھے وہ؟ گناہ امریکہ میں تو آپ کو پتہ تھا ہی تھا، یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں ان میں تو چل ہی رہا تھا۔ سب سے پہلے یورپ نے اس کو لیگلائز کیا، پھر اس کے بعد باقی کنٹریز میں ہوتا گیا، آپ کو اس کی بھی تفصیل پتہ ہے۔ اور آج پاکستان میں بھی پلے کارڈ اٹھائے گئے، کیا اٹھائے گئے وہ آپ کو پتہ ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ مزید آگے چلتے ہیں، اور مزے کی بات، یہ قوم لوط کی ایک بات پہ اور بات کروں، یہ صرف بایو سیکسول نہیں تھے۔ ایک اور بات دیکھیں، اللہ نے جس چیز سے منع کیا، زنا سے منع کیا نا، آج ہمارے یہاں کتنا کامن ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو کامن ہے، جس کے پاس نہ ہو اس کو تو ہم بڑے فخر سے بولتے ہیں کہ میرے پاس 3 گرل فرینڈ ہیں، 4 گرل فرینڈ ہیں، 5 گرل فرینڈ ہیں، یہ ہے وہ ہے XYZ۔ گرل فرینڈیں بولتی ہے میرے پاس بوائے فرینڈ ہے، اور یہ کتنا آسان ہوا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ آگے چلتے قوم شعیب کا پتہ ہے آپ کو کیا گناہ تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آج ہم لوگ نہیں کر رہے۔ مزید آگے چلتے ہیں، یاد رکھیں ایک حدیث ہے کہ جب کسی قوم میں شراب اور زنا اجتماعی طور پہ ہونے لگے تو اس پہ عذاب آتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اجتماعی طور پہ ہم نہیں کر رہے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، میں یوٹیوب کی سرچ ابھی کرنے جاتا ہوں تو پہلے مجھے وہاں ناچ گانے دکھتے ہیں، بے حیائی کی ایک کھلی چیزیں نظر آتی ہیں، اور ایسی ویب سائٹ کی ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ جن پہ آپ جا کے کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو ایزیلی ایکسس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیس بک پہ آپ دیکھ لیں، نام لکھا ہوا ہے دلاور خان اور پکچر بنی ہوئی دیکھیں کیسی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ہم سب وہ کر رہے ہیں جس کو اجتماعی طور پہ بے حیائی اور زنا کا کام کہا گیا۔
شراب آپ کو پتہ ہے کامن ہے پاکستان میں. میں مسلمانوں کی بات کروں, مسلم کنٹری سب دیکھ لیں آپ, GCC کنٹری سارے دیکھ لیں اور یورپ سارا دیکھ لیں, ہر آدمی شراب پی رہا ہے چند لوگوں کے علاوہ. تو ہم سب کہیں نہ کہیں اس گناہ میں شریک ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے. میں اس کو کلوزنگ ریمارکس پہ جاؤں گا جلدی. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 123 میں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے, اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ ہم سے یہ راضی ہو جائے اور ہمارے پاس یہ عذاب کم کر دے. یاد رکھیں آپ اور میں سب لوگ اپنے اپنے کمرے میں بیٹھیں, جانماز بچھائیں اور اللہ سے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے, اور سب اپنے اپنے گناہ یاد کریں. یاد کریں گے, اللہ سے بولیں گے کہ اللہ میں نے کیا ہے, اب نہیں کروں گا, اور آج سے چھوڑیں. جب تک صرف توبہ کرتے رہیں گے نا, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, اس سے کچھ کام نہیں چلے گا. توبہ دل سے ہوتی ہے. توبہ جب میں آپ کا دل دکھاؤں گا تو مجھے آپ کے پاس آنا پڑے گا, آپ کے پاس بیٹھنا پڑے گا اور ہاتھ جوڑ کے بولنا پڑے گا سر میرے سے غلطی ہوگی میں آئندہ نہیں کروں گا. یہ توبہ کا طریقہ ہے. یہ توبہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگ اسٹیٹس لگا دیتے یا اللہ میں معاف کر دے, یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو سٹ آن جانماز اور آپ کو بولنا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اللہ آئندہ نہیں کروں گا, یہ میرے جو ہو گیا پچھلا اس کو معاف فرما. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ توبہ کرنے آؤ میں معاف کروں گا. تو تب ہماری توبہ قبول ہوگی. ہر ایک بندے کو کرنا پڑے گا, پوری دنیا کے لوگوں کو. سب نے کیا ہے, میں سب کی کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں. سب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یو ہیو ٹو فالو دا کمانڈمنٹس آف اللہ. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 123, تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ, تم میں بعض کے دشمن ہیں, اور پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. اب میں آپ سے, یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے لیے بولا, اور میں آپ سے آپ سب کو یہ بات یاد پتہ ہونی چاہیے اچھی طرح کہ ہم سب کا دشمن پتہ ہے کون ہے؟ شیطان. یہ سارا کیا دھرا اس کا ہے. اس نے ہم سب کو رائے راست سے ہٹایا ہے. ہم سب کو کہاں سے ہٹایا میں آپ کو بتاؤں. نہ یہودیوں کو تورات پڑھنے دی, نہ کرسچنوں کو اپنی انجیل پڑھنے دی, نہ مسلمانوں کو قرآن پڑھنے دیا. میں نے کرسچنوں سے, مسلمانوں سے, ہندوؤں سے, میں نے سکھوں سے, سب سے پوچھا کہ آپ نے اپنی کتاب پڑھی ہے؟ Nobody have read their books. یہ بہت بڑا المیہ ہے. میں نے 90% مسلمانوں سے پوچھا ہے, انہوں نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدترین جاندار ہیں یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے. ہم نے کتاب ہی نہیں پڑھی, ایمان کیا لائیں گے؟ آپ انجیل پڑھیں, انجیل میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے جو مجھے ہائی لائٹ کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر وہ اپنی کتاب پڑھ لیں تو وہ قرآن پہ ایمان لے آئیں گے. آپ وید اٹھا کے پڑھیں ہندوؤں کی بک, اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, ان کی والدہ کا نام, ان کے والد کا نام, ان کے شہر کا نام باقاعدہ مینشن ہوا ہے. اس سے زیادہ کیا کلیریفائی اللہ تعالیٰ کریں گے؟ آپ تو رات اٹھا کے پڑھیں, اس میں اتنا صاف لکھا ہوا ہے. آپ قرآن پاک جب پڑھتے ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنی کلیریفیکیشن کی گئی ہے کہ کیسے ایمان لانا ہے. مگر افسوس کہ ہم لوگوں نے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا اور آج ہم بھٹکے میں, اور آج ہم پہ عذاب ہے, اور ہم سے پہلے قوموں پہ بھی آیا اور ہم نے کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اب ہم آخری سینچری میں, قیامت کی سب نشانیاں آلموسٹ پوری ہو چکی ہیں. حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے, اس کے بعد دجال, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد, اور پھر باقی اللہ جانتے ہیں پھر قیامت کی آخری تاریخ کیا آئیں گی. میں یہاں پہ کلوز یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ریمارکس دیے ہیں کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا. کیا آج ہم اللہ کی ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا آج دنیا میں مجھے کوئی ایک کنٹری بتائے, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑ رہا ہے, ایک کنٹری نہیں ملے گا جس میں اللہ کا قانون ہے. ایک کنٹری, ایک ملک, 200 کنٹری لمسم اوپر نیچے ہوں گے نمبر آف دا کنٹریز میں, ایک ملک میں مجھے اللہ کا قانون بتا دیں. شرم کی بات ہے ہمارے لیے یہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ تکلیف میں نہ پڑے گا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا. ہم سب کو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے. میری آپ سے سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے, میں خود بھی, آپ خود بھی آج سے توبہ کریں, اس قرآن کو کھول کے پڑھیں, اور اس جو اللہ کی اس میں ہدایت ہے اس کو فالو کریں تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو اور ہمیں تکلیف نہ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے, پڑھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنائے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. میرا یہ فرض تھا کہ میں آپ کو یہ میسیج اللہ کا جو میرے پاس ہے میں پہنچا دوں, کیونکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں بولا گیا کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے چنا گیا. تو پہلے ہمیں خود ہدایت لینی ہے, پھر دوسروں کو دینی ہے. یہ ہمارے پہ فرض ہے. تو میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کائنڈلی اس کو, مجھے کوئی لائکس نہیں چاہیے, مجھے کوئی سبسکرپشن نہیں چاہیے. یہ ویڈیوز میں بناتا نہیں, میری فرسٹ ویڈیو ہے, کیونکہ میرا دل رو رہا ہے کہ ہم نے سب نے غلط کیا ہے, ہم نے گناہ کیا ہے سب نے. تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کو یہ بتا دوں
تو مجھے کوئی لائکس نہیں چاہیے. میری ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کے مطابق یہ بات دوسروں تک پہنچا دیں جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ اپنی اصلاح کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین.